اوپر بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک وقف لازم نہیں ہوتا بلکہ صرف نافذ ہوتا ہے۔ نافذ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شے موقوف کی منفعت کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے گھر کو وقف کر دیا، جب تک آپ وقف کیے رکھیں اور دوسرے فائدہ اٹھاتا رہے تو وہ فائدہ دوسرے کو پہنچ گیا، جب آپ واپس لینا چاہیں تو واپس لے لیں۔ اور صاحبین کے نزدیک ایک مرتبہ وقف کر دیا تو اب اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ لیکن 4 صورتیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی ایسی ہیں کہ ان میں شیء موقوف سے ملکیت واقف کی پورے طور پر زائل ہو جاتی ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک بھی صاحبین کے مانند ان 4 صورتوں میں وقف لازم ہو جاتا ہے، پھر واقف اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ ان 4 صورتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں والملک یزول عن الموقوف بأحد امور 4، 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو شے موقوف سے واقف کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 افراز مسجد، یہ بتایا جا چکا، وہ بقضاء القاضی المولا من قبل السلطان، اور قاضی کے فیصلے سے، اس لیے کہ یہ مجتہد فی ہے اور صورت اس کی یہ ہے کہ متولی کو سپرد کر دے پھر رجوع کا اظہار کرے۔ قاضی وہ ہو جو سلطان کی طرف سے مقرر کردہ ہو، شرعی پنچایت کا سرپنچ نہ ہو۔ وَسَيَجِيءُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بِلَا دَعْوَىٰ، اور عنقریب یہ بات بھی تفصیل سے آئے گی کہ یہاں پر بینہ بغیر دعوے کے بھی قبول کر لیے جاتے ہیں، یعنی کہ اوقاف کے اور اموال یتامہ کے علاوہ میں اگر کوئی دعویٰ کرے تو اپنے دعوے پر دلیل مانگی جاتی ہے، بینہ طلب کیے جاتے ہیں۔ کوئی آ کے کہے فلاں کا موبائل چوری ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں، تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی جب تک کہ دعویٰ نہ آئے۔ جس کا چوری ہوا پہلے وہ دعویٰ کرے، اس کے بعد بینہ آئے۔ لیکن اوقاف میں چونکہ کوئی ایک مالک نہیں ہوتا تو اس صورت میں خالی دعویٰ نہ آئے، خالی بینہ پیش ہوں تو اس صورت میں بغیر دعوے کے بھی بینہ قبول کر لیے جاتے ہیں۔ یہاں تک بات پہلے ہو گئی تھی، اب آگے ہے ثم هل القضاء بالوقف قضاء على الكافة فلا تسمع فيه دعوى ملك آخر ووقف آخر أم لا فتسمع۔ افتى ابو سعود مفتی الروم بالاول وبه جزم في المنظومة المحبية ورجحه المصنف صونا عن الحيل لإبطاله، لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني وصححه في الفواكه البدرية وبه أفتى المصنف۔ یہاں تک ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زید نے اپنا مکان جامعہ کے لیے وقف کر دیا، زید نے اپنا مکان جامعہ کے لیے وقف کر دیا، جامعہ والے قابض ہوتے ہیں، زید یا زید کے ورثہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے مکان وقف کیا تھا 10 دن 20 دن یا سال 2 سال کے لیے، وقت پورا ہو گیا، ہم واپس لینا چاہتے ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک واپس لے سکتے ہیں، صاحبین کے نزدیک واپس نہیں لے سکتے۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا صاحبین کے مسلک کے مطابق کہ اب اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، یہ جامعہ کے لیے وقف ہی رہے گا۔ اب یہ فیصلہ کیا جامعہ اور زید ان دونوں پر نافذ ہوگا یا فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا؟ فیصلہ ان دونوں پر نافذ ہونے کے معنی یہ ہے کہ انہی تک محدود رہے گا اور دوسروں تک متعدی نہیں ہوگا، اور سب پر نافذ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں تک بھی متعدی ہوگا۔ متعدی ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ متعدی ہونے کا مفہوم یہ ہے، یہ مکان زید نے وقف کیا اور جامعہ کے لیے وقف کیا، تو زید اپنی ملکیت سمجھ کر جامعہ کے لیے وقف کر رہا ہے۔ اب خالد آتا ہے اور خالد آ کر کہتا ہے کہ جامعہ کے پاس جو مکان ہے وہ میرا ہے۔ ارے بھائی تیرا مکان ہے، یہ تو زید نے وقف کیا، کہ یہ زید کی ملکیت ہی نہیں ہے تو میری ملکیت ہے، زید نے وقف کہاں سے کر دیا؟ تو اس کی ملکیت کا دعویٰ سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا؟
اگر یہ فیصلہ صرف زید اور جامعہ کے لیے ہے تو ایسی صورت میں اس کی ملکیت کا دعویٰ سنا جائے گا، اور اگر یہ فیصلہ سب کے لیے ہے تو ایسی صورت میں خالد کا یہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا، بلکہ جب یہ وقف کا فیصلہ ہو گیا تو تمام لوگوں پر وقف کا فیصلہ ہو گیا، یا جامعہ کے بجائے دارالعلوم والے آئیں اور وہ یوں کہیں کہ یہ تو ہمارے لیے وقف ہے، جامعہ کے لیے وقف نہیں ہے، تو وہ دعویٰ سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا؟ تو یوں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دونوں ہی اقوال ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ وقف کا فیصلہ کرنا یہ صرف ان دو آدمیوں تک، زید اور جامعہ تک محدود ہے، دوسرا اگر کوئی کسی اور جہت یا ملکیت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ سنا جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سب پر نافذ ہوگا، لہذا اب کوئی فیصلہ کرے، اب دعویٰ کرے کہ جناب یہ مکان میرا ہے یا کسی دوسری جہت پر وقف پہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ثم هل القضاء بالوقف وقف قضاء علی الکافہ، پھر کیا وقف کا فیصلہ کر دینا سب کے خلاف فیصلہ ہے، اور سب کے خلاف فیصلے کا نتیجہ کیا ہے؟ فلا تسمع فیہ دعوی ملک آخر، تو کسی دوسری ملکیت یا وقف آخر یا دوسرے وقف کا دعویٰ اس میں نہیں سنا جائے گا۔ لا، یا سب کے خلاف فیصلہ نہیں ہے، فتسمع، تو کسی دوسرے کی ملکیت کا دعویٰ اس میں سنا جائے گا۔ ابو سعود مفتی روم نے اول پر فیصلہ کیا ہے کہ سب کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، وبہ جزم، اور اسی پر اذعان اور یقین ظاہر کیا ہے منظومہ محبیہ میں، اور مصنف علیہ الرحمہ نے شرح مناح الغفار میں اسی کو ترجیح دی ہے، صوناً عن الحیل لابطالہ۔ کیوں ترجیح دی اس قول کو؟ زید نے مکان وقف کیا جامعہ کے لیے، کل کو کوئی آ کے کہنے لگے گا یہ تو دارالعلوم کے لیے وقف ہے، کوئی آ کے کہنے لگے گا نہیں یہ تو وقف ہی نہیں، یہ تو میری ملکیت ہے۔ اس طرح اوقاف کو لوگ باطل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اوقاف کو باطل کرنے کے جو حیلے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ سب کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اب یہ وقف ہی رہے گا، کسی کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ لیکنہ نقل بعدہ عن البحر، لیکن البحر الرائق سے نقل کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمن نے شرح من الغفار میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان المعتمد الثانی، کہ معتمد قول دوسرا ہے، یعنی زید نے کہا کہ میں نے مکان وقف کر دیا جامعہ کے لیے، خالد آ کر کہے تو میری ملکیت ہے، زید وقف کہاں سے کر دے گا؟ ہو سکتا ہے واقعتاً یہ خالد کی ملکیت ہو، تو ایسی صورت میں اس کا دعویٰ سنا جائے گا، وقف کے دعوے کو لازم اور ضروری قرار نہیں دیا جائے گا۔ وصححہ فی الفواکہ البدریہ، اور الفواکہ البدریہ میں اسی کو صحیح قول قرار دیا۔ وبہ افتی المصنف، اور مصنف علیہ الرحمہ نے شرح منہ الغفار میں اسی پر فتویٰ دیا۔ یہ دو صورتیں ہو گئی، یا تو مسجد کے لیے کوئی زمین الگ کر کے اس کو مسجد قرار دے دیا، تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ شیء موقوف، یہ زمین واقف کی ملکیت سے بالکلیہ نکل جاتی ہے اور اس کو واپس لینا جائز نہیں، جیسا کہ صاحبین کا قول ہے۔ اور دوسری صورت ہوئی بقضاء القاضی، قاضی فیصلہ کر دے، قاضی کے فیصلے پر، قاضی کو فیصلے کا اختیار تھا کہ وہ امام صاحب کے قول پر فیصلہ کرے یا صاحبین کے قول پر، اس نے صاحبین کے قول پر فیصلہ کر دیا، تو امام صاحب کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ مجتہد فی مختلف فی مسئلے میں ایک قول پر فیصلہ کر دیا گیا ہے تو وہ فیصلہ کرنے سے وہی قول راجح ہو جائے گا، اور پھر مرجوح کو اختیار کرنا جائز نہیں رہے گا۔ لہذا امام صاحب کے ضابطے کے مطابق اگر قاضی نے صاحبین کے مسلک پر فیصلہ کرتے ہوئے وقف کو لازم قرار دے دیا تو پھر امام صاحب کے نزدیک بھی اس شیء موقوف سے، اس زمین سے وقف سے رجوع کرنا واقف کے لیے جائز نہیں رہے گا۔ تیسری شکل
औ बिल मौती इदा अल्लक़ बिही, या मर जाने से जबकि मुअल्लक किया हो मौत पर, बिही ए बि मौती ही, अपनी मौत पर। मसलन यूं कहा, इदा मुत्तु फ़क़द वक़फ़्तु दारी अला कज़ा, जिंदगी में ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा ये मकान फला मदरसे या फला मस्जिद के लिए वक्फ है, तो मरते ही ये मकान फला मदरसे या फला मस्जिद के लिए वक्फ हो जाएगा। फस्सहीहु अन्नहु कवसियतिन तल्ज़मु मिनस्सुलुसि बिलमौति ला क़ब्लहु, लेकिन ये कहते हैं कि ये मौत पर मुअल्लक करना ये ऐसा है जैसे वसीयत करना, और वसीयत नाफिज हो तो मरने के बाद के लिए अपना माल किसी गैर रिश्तेदार को देना, गैर वारिस को देना, ये वसीयत ही कहलाता है। इसने मकान वक्फ कर दिया तो ऐसी सूरत में ये वक्फ सुलुस में दुरुस्त होगा। जैसे वसीयत है कि अगर वसीयत कर दी पूरे माल की भी तो सुलुस में नाफिज होगी। फस्सहीहु अन्नहु कवसीयतिन, तो सही कौल ये है कि ये वक्फ दुरुस्त तो हो जाएगा लेकिन ये वसीयत के मानिंद होगा, लाजिम होगा सुलुस में से, बिल मौती, मरने के बाद, ला कबलहू, मरने से पहले वक्फ नहीं होगा। कुल्तु वलौ लिवारिसिही, अच्छा वसीयत वारिस के लिए नाफिज नहीं होती। ज़ाब्ता है ला वसीयत लिवारिसिन, मरने वाला मर गया, उसका लड़का है, लड़की है, बीवी है जो उसके वारिस बनते हैं, अगर उनके लिए वसीयत भी करे तो वसीयत नाफिज नहीं होती, इसलिए कि उनको वरासत के तौर पर माल मिलता है, वसीयत की उनके हक में जरूरत नहीं है। लेकिन ये वक्फ किया है, अगर किसी वारिस के लिए भी वक्फ किया तो ऐसी सूरत में ये वक्फ करना वारिस के लिए भी दुरुस्त हो जाएगा। तो इसमें दो जेहतें हो गई, एक वक्फ की और एक वसीयत की। वसीयत की जेहत के माना ये होंगे कि जनाब ये वारिस के लिए नाफिज ना होना चाहिए था लेकिन वारिस के लिए नाफिज हो जाएगा। वसीयत के माना सिर्फ ये होंगे कि सुलुस में नाफिज होगा, जैसे वसीयत सुलुस में नाफिज होती है, सुलुस में वक्फ दुरुस्त होगा, जायद अज सुलुस में वक्फ दुरुस्त नहीं होगा। और ये इसमें वक्फ के माना ये है, वक्फ के माना है खाली वसीयत होती तो वारिस के लिए दुरुस्त नहीं होती, लेकिन ये वक्फ भी है इसलिए वारिस के लिए वक्फ करना दुरुस्त हो जाएगा। वलौ लिवारिसी ही, चाहे अपने वारिस के लिए क्यों न उसने ये वक्फ किया हो, व इन रद्दूहु, अगरचे दूसरे वरसा उसको रद्द भी करें, वो यूं कहें कि वारिस के लिए वसीयत दुरुस्त नहीं है, लाकिन्नहु युक़स्समु कस्सुलुसैन, लेकिन दो सुलुस पर तकसीम किया जाएगा, दो सुलुस वरासत में जाएंगे और एक सुलुस वक्फ में बहैसियत वसीयत जाएगा। फ़क़ौलुल बज़्ज़ाज़ियती, इमाम अल्लामा बज़्ज़ाज़ी ने इसको कहा अन्नहु इरसुन, कि ये इर्स है, वरासत है। वरासत के माना दो सुलुस में वरासत है, हुक्मन वरासत है, लिहाजा उनकी इबारत भी दुरुस्त है। उन्होंने एतबार किया वरासत का नजर करते हुए आमद की तरफ और वसीयत का इस तरफ नजर करते हुए कि जनाब व इन रद्दू, चाहे वो वरसा दूसरे इसको रद्द भी करते हों, बिन नजरी लिल गैर, गैर की तरफ नजर करते हुए। गैर की तरफ नजर के माना ये है कि आज अपने बेटे के लिए आपने वक्फ कर दिया, बेटा मर जाएगा तो पोते के लिए वक्फ होगा, बिल आखिर जब ये सब खत्म हो जाए तो मस्जिद मदरसे के लिए वक्फ होगा। तो अगर आज इसको नाफिज करार न दें तो आखिर में जाकर मस्जिद मदरसे के लिए वक्फ है, किसी जेहत खैर के लिए वक्फ है, उसको भी बातिल करना लाजिम आएगा। व इल्लम तनफुज लिवारिसिही, अगरचे वसीयत वारिस के लिए नाफिज नहीं होती लेकिन यहाँ वारिस के लिए वक्फ बहैसियत वसीयत होने के भी नाफिज है। क्यों? लिअन्नहा लम ततमहद लहू, इसलिए कि ये खालिस उसके लिए नहीं, बल्लि गैरिही बादहू, इस वो उसके वारिस के बाद उसके अलावा के लिए भी है। ऐसा ही होता है जो औलाद पर वक्फ करते हैं, रिश्तेदारों पर वक्फ करते हैं, रिश्तेदार जब बाकी न रहें तो फिर जेहत खैर
आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए वक्फ होता है। तो अगर यूं कह दें कि ये वसीयत के दर्जे में लिहाजा वारिस के लिए नाफिज नहीं, तो वो जो अखीर में आम्मतुल नास के लिए होगा उसका नुकसान लाजिम आएगा। फफहम, ये 3 सूरतें हो गई कि जिन सूरतों में इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के नजदीक भी वक्फ लाजिम हो जाता है। बाकी चौथी सूरत इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, जहन में रखें।